Dr. Saab, you have mentioned a number of questions raised by our Christian brothers in their missionary work among Muslims. These can raise doubts in some Muslim minds. You have not responded to these questions raised by the Christians. بھائی کا سوال ہے کہ میرے میں تقریر میں چند سوالات کیے جو کرسچن مشنری مسلمانوں سے کرتے ہیں اور بہت سے مسلمان جاننا چاہتے ہیں اس کا جواب کیا ہے. ہمارے دماغ میں بھی شبہ پیدا ہو گئی ہے, آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اور اکثر جب میں تقریر کرتا ہوں میں تقریر میں جواب نہیں دیتا ہوں کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس علاقے کے مسلمانوں کو دعویٰ کرنے میں انٹرسٹ ہے کیا نہیں. بہت سے مسلمان ہاں آپ کو کیا جواب ہے, لیکن کون پوچھتا ہے میں جواب کیا ہے. یہاں لوگوں میں سے کتنے لوگ جواب جانتے ہیں؟ پانچوں جواب جانتے ہیں, ہاتھ اوپر کیجیے. کم از کم لاکھ لوگ ہیں, اس سے زیادہ. کوئی بھی پانچوں جواب جانتا ہے؟ یہاں ایک دو ہاتھ دکھے مجھے, تین ہے. تین بھائی کہتے ہیں کہ جواب جانتے ہیں لاکھوں میں سے. پانچوں, ہاں پانچوں. جواب جاننا مطلب صحیح جواب امپورٹنٹ ہے. جواب دینے کے لیے بلاتے ڈانڈی گل. جب چھوٹی گیدرنگ ہوتی تھی وہ پوچھتا تھا جواب کیا ہے. ابھی کافی بڑا مجمع ہے تو پوچھتا تھا جواب کیا ہے. جواب دینا الگ بات ہے, مطمئن جواب دینا دوسری بات ہے. جواب تو کوئی بھی دے سکتا ہے, جواب دینا آسان نہیں, مطمئن جواب دینا سب سے مزے کی بات ہے. اور یہ سب جواب قرآن مجید میں موجود ہے, میرے ویڈیو کا میں موجود ہے. میں مختصر سا جواب دوں گا. ان کا پہلا سوال تھا کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے, تو آپ بائبل کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہنا کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے بالکل غلط ہے. کہیں بھی قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے. قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انجیل اللہ کا کلام ہے, بائبل نہیں. اور پریزنٹ بائبل جو کرسچن لوگ کے پاس ہے وہ انجیل نہیں ہے. انجیل ہم مانتے ہیں وہ وہی تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. ہم اس پہ ایمان لے کے آتے, مانتے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. لیکن یہ بائبل جو ان کے پاس آج ہے وہ اللہ کا کلام نہیں, وہ مکسچر ہے, ملاوٹ ہے. کچھ الفاظ ہوئیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, کچھ الفاظ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ہوئیں گے, کچھ تاریخ کے الفاظ بھی ہوئیں گے. افسوس کی بات ہے کچھ گندے الفاظ بھی ہیں, پورنوگرافی کہتے ہیں پورنوگرافی. اور کتنی غلطیاں ہیں, بے شمار سینکڑوں غلطیاں ہیں. تو یہ غلطیاں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہو سکتی. اسی لیے یہ کہنا کہ بائبل اللہ کا کلام بالکل غلط ہے. ہم انجیل میں مانتے ہیں. آج ان کے بائبل میں ہے انجیل میتھیو, انجیل لوکا, انجیل یوحنا, انجیل مرکز. ہم مانتے ہیں انجیل عیسیٰ میں. انجیل عیسیٰ پیش کرو اور ہم نہیں کہیں گے وہ صحیح ہے کہنے. انجیل عیسیٰ ان کے پاس نہیں ہے. Gospel according to Matthew, Gospel according to Mark, Gospel according to Luke, Gospel according to John. What we want is Gospel of Jesus, peace be upon him. دوسرا سوال, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن مجید میں 5 بار آتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نام سے 25 بار. تو کون بڑا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی کسی کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے وہ شخص اگر موجود ہے تو مجھے اسے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں کہوں گا کہ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے, نام لینے کی ضرورت ہے. لیکن جو شخص موجود نہیں ہے اس کے بارے میں شروعات کرنے کے لیے پہلے نام لینا ضروری ہے. مثال کے طور پہ میں کہوں گا کہ میں شیخ دیدار سے متاثر ہوا, تو شروع میں مجھے شیخ دیدار کا نام لینا ضروری ہے کہ شیخ دیدار یہاں موجود نہیں ہے. جو شخص موجود ہے میں کہہ دیتا ہوں کہ بھائی صاحب نے یہ سوال پوچھا, بھائی صاحب نے یہ کہا. جو شخص موجود ہے اس کے بارے میں ذکر کرنے کے لیے نام لینا ضروری نہیں ہے. جو شخص موجود نہیں ہے اس کے بارے میں ذکر کرنے کے لیے نام لینا فرض ہے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, ان کو سینکڑوں بار کہا گیا ہے یا نبی, یا رسول, جی جاؤ, سینکڑوں بار, کیونکہ وہ موجود تھے, ان کا نام لینا ضروری نہیں تھا. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا تھا, عیسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے, تو ان کے بارے میں کہنے کے لیے کبھی بھی ان کا نام لینا ضروری پڑتا تھا. اسی لیے ان کا ذکر نام سے 25 بار زیادہ ہے, ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو سینکڑوں بار ہے.
لیکن پھر بھی اگر عیسائی کہیں نا نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں، زیادہ ذکر ہے مطلب بڑا ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا نام 132 بار آتا ہے، تو کیا آپ مانیں گے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے؟ تو کہیں گے نہیں، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ سوال نمبر 3، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے معجزے کیے لیکن کبھی بھی مردے میں جان نہیں ڈالی، عیسیٰ علیہ السلام نے مردے میں جان ڈالی، تو کون بڑا؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے، گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 24 verse number 24, for there shall arise many false Christs and false prophets, and if it were possible they shall do wonders and miracles and will deceive the very elect۔ بائبل میں لکھا ہے کہ کئی بہت سے سینکڑوں غلط فریبی عیسائی آئیں گے اور لوگوں کو دھوکہ دیں گے، بہت سے نشانیاں معجزہ کریں گے اور لوگوں کو بہکائیں گے۔ تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ معجزات کر کے لوگوں کو بہکائیں گے، مطلب معجزہ از ناٹ دا ٹیسٹ، معجزہ نشانی نہیں کہ کون بڑا کون نہیں بڑا۔ اور قرآن مجید میں بھی ذکر آتا ہے کہ جو بھی معجزہ کیے جتنے بھی پیغمبر نے وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیے، وہ پیغمبر نے خود نہیں کیے، ان نے اللہ کے ذریعے کیے۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے نام سے اٹھو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی، حقیقت اللہ نے ڈالی عیسیٰ علیہ السلام، یہ تو مین تعریف کے لائق ہے اللہ سے۔ تو جتنے پیغمبر جو بھی معجزات کیے وہ اللہ نے کیے ان کے ذریعے، لیکن یہ عیسائی کہیں گے نہیں ان نے مردے میں جان ڈالی تو بڑا۔ تو میں کہتا ہوں اگر آپ بائبل پڑھیں گے، بائبل میں لکھا ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون بلاتا موسیٰ علیہ السلام کو اور بہت سے جادوگر لوگ آتے، وہ لکڑی پھینکتے سانپ بنتی، موسیٰ علیہ السلام اپنی لکڑی پھینکتے اور اصلی سانپ بن جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف مردے میں جان نہیں ڈالی، ان نے ویجیٹیبل کنگڈم لکڑی کو جانور بھی بنایا، صرف جان نہیں ڈالی، he changed from a vegetable kingdom to animal kingdom، وہ زیادہ بڑا موجود ہے۔ صرف مردے میں جان نہیں ڈالی، مردے میں جان ڈالنے کے علاوہ لکڑی مطلب جھاڑ کو جانور بنایا، سانپ بنایا، وہ اور بڑا موجود ہے۔ تو کیا آپ مانیں گے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے؟ تو وہ کہیں گے نہیں۔ اور یہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی اور وہ افزا بن گیا۔ چوتھا سوال، کیا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے تو کون بڑا؟ قرآن میں ذکر ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا کیونکہ وہ ایک واحد پیغمبر تھے، واحد نبی تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، جن کے لوگوں نے اکثر لوگوں نے سمجھا کہ ان نے خدا بننے کے دعویٰ کیا۔ کوئی بھی پیغمبر کے لوگوں نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ پیغمبر اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک واحد اللہ کے نبی تھے جن کے لوگوں نے سمجھا کہ ان نے وحدانیت کی دعوت کی، ان نے کہا کہ میں خدا تھا، تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھایا تاکہ وہ واپس آئیں گے۔ قیامت کے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ قیامت کے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پھر سے آئیں گے، وہ آ کے ہمیں کچھ نئی چیز نہیں دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ یہ دین کمپلیٹ مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد کچھ چیز نہیں آئیں گی، کچھ چیز نکالی نہیں تھی، دین اپنا مکمل ہو چکا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمیں کچھ نئی چیز نہیں دکھائیں گے، وہ آئیں گے کرسچن لوگ کے لیے، عیسائی لوگ کو کہنے کے لیے کہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ اور قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 16 میں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ میرے لیے شہادت دو کہ میں نے کبھی بھی نہیں ان سے کہا کہ میری عبادت کرو، میں نے کہا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھایا، کیونکہ جب وہ واپس آئیں گے عیسائی لوگ کو کہیں گے کہ میں نے کبھی بھی نہیں خدا کہا۔ اور یہ ذکر صرف قرآن میں نہیں ہے، بائبل میں بھی ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے گوسپل آف میتھیو
उसमें कहते on that day when we will say, oh Lord, have we not done wonders and miracles in your name? Jesus Christ will reply, even of iniquity, I don't even know you. उस दिन जब वो वापस आएंगे, लोग कहेंगे, ए खुदा हमने आपके नाम पे बहुत से मौजूदा किए। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, आप गुनहगार कौन, आप यहाँ से निकल जाओ, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ। मतलब ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, जब वापस आएंगे, ईसाई लोग से कहेंगे कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, मैंने कभी भी नहीं कहा कि आप मेरी इबादत करो। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें जिंदा ऊपर उठा लिया। आखिरी सवाल कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालिदा थे, ईसा अलैहिस्सलाम के वालिदा थे लेकिन वालिद नहीं, तो कौन बड़ा? वालिद नहीं थे तो वालिद कौन था? अल्लाह सुब्हानहू। तो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह है। इसका जवाब दिया गया कुरान मजीद में। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 59 में, इन्न मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलक़ मिन तुराब सुम्मा क़ाला लहू कुन फयकून। ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नजदीक आदम अलैहिस्सलाम जैसी है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुराब से बनाया, मिट्टी से बनाया और कहा कुन फयकून। अगर आप कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है क्योंकि उनके वालिद नहीं है, तो आदम अलैहिस्सलाम के वालिद भी नहीं थे, वालिदा भी नहीं थी, क्या वो उससे बड़ा खुदा है? तो ईसाई लोग करेंगे नहीं। और ये जिक्र सिर्फ कुरान में नहीं, बाइबल में भी है कि आदम अलैहिस्सलाम ना वालिद थे उनके ना वालिदा थे। तो आप कहेंगे कि जिसके वालिद नहीं वो खुदा है, तो जिसकी वालिद और वालिदा दोनों नहीं वो तो और बड़ा खुदा है। इन लोग कहेंगे नहीं। और एक शख्स है बाइबल में जो बुक ऑफ हिब्रूज में मेंशन है, चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 2 to 4, उसका नाम है किंग मेल्कीसेदेक, किंग ऑफ सैलेम, जिसमें जिक्र आता है बाइबल में उसकी शुरुआत नहीं थी, उसका खत्म नहीं था, उसके ना कोई माँ बाप थे ना उनके कोई बच्चे थे। वो तो आदम अलैहिस्सलाम से भी बड़ा सुपरमैन लगता है। क्या वो खुदा है? आप मानते बोलते नहीं। तो इसी तरीके से हमें उनकी किताब का मुताला करना चाहिए और उनकी किताब से उन्हें जवाब देना चाहिए और इस्लाम के करीब लेके आना चाहिए।